حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کرنے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی یا نیند عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لباس مبارک میں بھی انتہائی درجے کی سادگی نظر آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل ہوتا اور اس میں بھی کئی پیوند لگے ہوتے، گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی، نیز پیوند لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو شرف بخش دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتے، ان کی خبر گیری فرماتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کے قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے، نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کے حلم و بردباری، جود و سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے اور دلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران تقریباً 90 لاکھ افراد مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی نرم دل اور نرم مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر آتا، البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برہم نہ ہوتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کی نازیبا بات سنی ہی نہ ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ خوف الہی سے کانپتے اور گریہ و زاری کرتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صفات مومنانہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کسی مسلمان کا بھید نہ کھولتے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے۔ دوران بیان جب جب آپ کی نظر دائیں طرف پڑتی تو با ادب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی کو پوچھنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو ایک منظور نظر مرید نے آپ سے پوچھا، حضور ہماری تربیت کے دوران آپ نے بار بار قیام فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس طرف میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے۔ جب بھی اس جانب کا میرا رخ ہوتا میں تعظیم کے لیے اٹھ جاتا، پس میں اپنے پیر و مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں قیام کر رہا تھا۔